إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو بھیجنے کے بعد ہمیں اس بات کی ذمہ داری دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے دنیا میں جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. عبادت کی مختلف شکلیں اور اس کے مختلف انداز اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بتائے ہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا، پریشانی میں دوسروں کے کام آنا، بیمار کی بیمار پوشی کرنا، مر جانے والے کے تجہیزوں تکفین اور جنازے میں شریک ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کا حکم دیا. اور اگر ہم یہ عبادتیں کرتے ہیں تو عبادتیں کرنے کے بعد ان عبادتوں کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. ہم کو نماز پڑھ لیا لیکن پھر اس نماز کا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس بدلے کو محفوظ کر کے رکھا جائے، اسے برباد ہونے سے بچایا کیسے جائے. ہم نے کوئی بھی نیکی کی زندگی میں اس نیکی کو اپنے حال پر محفوظ رکھنے کے لیے، برباد ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو ہمارے اعمال کو اثارت اور برباد کر دینے والے ہیں. گویا کہ اگر ایک طرف ہم عبادت کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہمارے نام اعمال میں اجر، ثواب اور نیکی درج کرتا ہے. اب یہ نیکی جو درج ہے ہمارے رجسٹر میں، ہماری جو اچھائی درج ہے، اس کو بچانے کے لیے
ہم بعض ایسی چیزوں سے بچیں جو عمل کو برباد کر دینے والی ہے، اس کا فائدہ ہم کو نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہم بہت نماز کریں گے، دنیا میں ڈھیر ساری عبادتیں کریں گے، دنیا میں ڈھیر ساری اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب قیامت میں آئیں گے تو اس کا بدلہ ہمیں نہیں مل پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عبادتوں کو محفوظ بنانے کی کوشش نہیں کیا، اسے ضائع ہونے سے بچانے کا جو عمل ہے اس عمل کو ہم نے انجام نہیں دیا۔ مثال کے طور پر پہلے نمبر پر شرک ہے۔ شرک کسی بھی طرح کا ہو، اگر انسان اسے انجام دیتا ہے تو جو بھی نیکی کرے گا، جو بھی بھلائی کا کام انجام دے گا، اللہ رب العالمین ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کہا کہ اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا، اللہ رب العالمین نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ کہا کہ جو اعمال انہوں نے کیے تھے، جو نیکیاں انہوں نے کی تھی، ہم ان کے پاس آئے اور اس کو غبار کی طرح سے، گرد و غبار کی طرح سے اسے ہوا میں اڑا دیا۔ اس کا کوئی وزن اور اس کا کوئی ثمرہ اور اس کا کوئی بدلہ ہم نے اس کو نہیں دیا۔ جو بھی عمل انہوں نے کیا تھا اس عمل کو ہم نے دیا اور غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کی دیگر معصیت کے ساتھ عمل اور نیکی کا ثواب تو انسان کو ملے گا، لیکن اگر انسان نے نیکی کے ساتھ شرک جیسا گناہ کیا تو پھر انسان کو اپنی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شرک کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتے انہیں قیامت کے دن امن اور ہدایت نصیب ہوگی۔ جو لوگ اس دنیا میں ظلم سے بچتے ہیں قیامت کے دن انہیں امان اور ہدایت دونوں ملے گی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول ہمیں سے حرامت سے نفرت شروع کرتا ہے، ہم میں سے ہر فرد اپنے نفس پر کسی نہ کسی صورت میں ظلم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہم میں سے کسی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عذاب سے محفوظ نہیں رکھے گا، ہم میں سے کسی کو اللہ رب العالمین ہدایت پر قائم نہیں رکھے گا۔ کہاں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کہا کہ یہاں ظلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس سے مراد شرک ہے۔ جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ اب سوال یہ کہ شرک کسے کہا جاتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ایسا نہیں ہے کہ آپ خود پوجنے جاؤ گے، مورتی کی پرستش کرو گے، آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو گے تبھی شرک ہوگا، بلکہ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی صفتیں ہیں اور اللہ کے اپنے کام ہیں، ان کاموں کے اندر، ان صفات کے اندر کسی دوسرے کو اسی جیسا، اس کے ہم مثل یا اس کے برابر ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ ہر وہ چیز دنیا میں اپنانا بطور سبب جسے اللہ نے سبب نہیں بنایا ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔
ہر وہ چیز جسے اللہ نے کسی عمل کے لیے، کسی نتیجے کے لیے، کسی فائدے کے لیے سبب نہیں بنایا ہے، اگر ہم اسے سبب بناتے ہیں تو گویا کہ ہم اس شے کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعویذ پہننا ہے، تعویذ کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ نہیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو ہاتھوں اور گلے میں باندھ لو تو اس سے تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہم اس لیے تعویذ پہنتے ہیں کہ اس کے اندر شفا یابی کی طاقت ہے تو آپ شرک میں مبتلا ہو کر دائرے اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، شفا تو اللہ تعالیٰ دے گا مگر یہ تعویذ باندھنا ذریعہ ہے، تب بھی آپ شرک کر رہے ہیں، لیکن شرک اصغر ہے۔ یہ شرک اصغر ہے کیونکہ شفا یابی کے لیے آپ نے وہ راستہ چنا جس راستے کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات، یعنی جیسے وہ ایک اللہ ہے اس کے مقابلے میں دوسرا اللہ تصور کیا جائے۔ اللہ کی صفات میں وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، ان صفات کے اندر کسی مخلوق کو شریک کیا جائے، جیسے بیماری سے شفا دینا، انسان کو اولاد دینا، بارش برسانا اور انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولنا، یہ سب اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کے افعال، اس کے کام ہیں۔ اب اگر یہ کام کسی مخلوق کے لیے ثابت کیا جائے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ شرک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرا اللہ ہے اور زمین پر بیٹھے ہوئے مخلوق کے بڑے بڑے لوگ دوسرے اللہ ہیں، نہیں، ہم صرف یہ مانیں گے کہ یہ جو دنیا والے ہیں بڑے بڑے لوگ، یہ دنیا کے جو بزرگ اور صالحین ہیں، یہ دنیا کے جو انبیاء اور فرشتہ لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ نہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتھارٹی ملی ہوئی ہے، یہ دنیا میں جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنا نظام حکومت چلانے میں، اللہ رب العالمین کائنات کے اقتدار کو برتنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کسی مخلوق کی حاجت نہیں ہے اپنی دنیا اور اپنے نظام کو برتنے کے لیے۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جانا ہو تو پہلے درباریوں کا وسیلہ اور واسطہ پکڑا جاتا ہے، کسی پہنچے ہوئے انسان کو وسیلہ بنا کر بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کی جاتی ہے اور بڑے آدمی کا دباؤ بنا کر کے بادشاہ کو اپنی بات ماننے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کسی وزیر کا، کسی درباری کا وسیلہ چاہیے جو وہاں تک پہنچا سکے، اور پھر کسی بڑے آدمی کا منصب، اس کی وجاہت، اس کا وقار اور اس کی بزرگی چاہیے جس کا دباؤ وہ بادشاہ قبول کر کے ہماری فریاد کو سن لے، ہماری درخواست کو مان لے۔ یہ بات مخلوقات کے بارے میں ساری دنیا مانتی اور کرتی ہے، لیکن یہ معاملہ دنیا کے بادشاہوں کا، دنیا کے حاکموں کا اور دنیا کے ان انسانوں کا ہے جو اللہ کی مخلوق ہیں، جو انسان اور بشر ہیں، جو طاقت سے بے بہرا ہیں، جو اقتدار میں دخل نہیں رکھتے، جو اپنی مرضی کے مطابق کائنات کے نظام کو نہیں چلا سکتے، جو ایک ذرہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں جیسے چاہیں نظام کائنات کو تبدیل کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ مخلوق کا حال ہے جو عاجز ہے، بے بس ہے، بے قوت ہے اور جو راندے درگاہ ہے، مگر وہ تو رب العالمین ہے جسے نہ تو کسی مخلوق کی ضرورت ہے اور نہ ہی کبھی اسے کسی مخلوق کی محتاجگی طاری ہوتی ہے۔ وہ جو چاہتا کرتا ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔
لیکن انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس سے بات کچھ ہوتی ہے۔ میں کہنے جا رہا تھا کہ دنیا میں بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہوتی اس لیے ہے کہ یہ دنیا کے بادشاہ عالم الغیب نہیں ہیں، اقتدار سے مالک نہیں ہیں، یہ بندے ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں، تو اس طرح والی بات ہے۔ مگر اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اقتدار کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر طور پر ہر چیز پر جو کرنا چاہے اس پر قادر ہے۔ اسے کسی سے پوچھنے کی، کسی سے مدد لینے کی اور کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اگر ہم نے سمجھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے اپنی فریاد منوانے کے لیے اس کے بڑے بڑے اس کے مقرر بندوں کی ہم کو ضرورت ہے، تو یہ شرک اکبر ہے جو آپ کو دائرۂ اسلام سے باہر کر دے گا اور آپ کی تمام عبادتوں کو برباد اور اثارت کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مکہ کے مشرکین جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر، یہ بے جان مورتی، یہ بے بس پتھر تم پوچھتے ہو، تو کیا کہتے ہو لوگ؟ ہاؤلائے سبحانہ عند اللہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ یعنی یہ مورتیاں، یہ لات، یہ عزا، یہ حبل، یہ سارے معبود یہ خود رب نہیں ہے، یہ خود اللہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، رب کے دربار میں ہماری شفاعت کرنے والے، رب کے دربار میں ہماری سفارش کرنے والے۔ تو مکہ کے لوگ جن بتوں کو پوچھتے تھے، ان بتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ خود اللہ ہیں، یہ خود رب ہیں، یہ خود بڑی طاقت کے مالک ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر کے آئیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان معبودوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہم ان کی پرستی زندگی کرتے ہیں، ہم ان کے نام پر نظر مانتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، مٹھائی چڑھاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، جو تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر لیں گے، ہمیں اللہ تک پہنچانے کا زینہ اور ذریعہ بنیں گے، کہ اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے سیڑھی اور امیدوں کا کام دیں گے۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ ہم مشرک ہیں، یہ سب شرک کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو لات، عزا، حبل، منات، سوا، یغوث، یعوق، یہ جو کچھ پوچھتے تھے یہ سارے لوگ، یہ پتھر کو نہیں پوچھتے تھے کہ پتھر کی مورتیاں بنا دیا اور اسی کو پوچھ رہے، نہیں، ان مورتیوں کے پیچھے، ان پتھر کے بنائے ہوئے تصویروں کے پیچھے کچھ بزرگ ہستیاں تھیں، کچھ نیک اور صالح انسان تھے، جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ صحیح بخاری کی کتاب تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں اور پڑھیں عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان، کہا کہ یہ عزو، سوا، یغوث اور یعوق قوم نوح کے صالحین، ان کے بزرگ اور ان کے اللہ رسیدہ افراد تھے، چہیتے پہنچے ہوئے اور دیندار لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے بعد والی نسل سے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا اللہ کی بڑی عبادت کرتے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بڑے بزرگ لوگ تھے، تو تم ایسا کرو ان کی تصویریں بنا کے گھروں میں رکھ لو، وہ تصویریں جب تم دیکھو گے تو تم کو ان کی عبادت یاد آئے گی، ان کی بندگی یاد آئے گی، ان کی نماز یاد آئے گی، ان کا روزہ یاد آئے گا، ان کا صدقہ یاد آئے گا، ان کا خیرات یاد آئے گی، گویا کہ انہیں دیکھ کر کے ان کی عبادت تمہارے دماغ میں بیٹھے گی، تو تم بھی اسی عبادت جیسی عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ اچھی بات ہے، کیا ہے میں کہاں
ان تصویروں کو دیکھو گے تو ان بزرگوں کی جو عبادت ہے وہ عبادت تمہارے دماغ میں آئے گی اور تم اس عبادتوں کو کرنے کی کوشش کرو گے. بات ٹھیک ہے. یہ سلسلہ چلا کچھ دنوں تک. اس کے بعد یہ نسل انتقال کر گئی. یہ نسل جو پہلے نمبر پر تھی اس کا انتقال ہو گیا. اگلی نسل آئی اولاد کی. ان لوگوں نے کہا انیہ گھروں میں ہمارے جو تصویریں رکھی ہوئی ہے ہمارے باپ دادا نے ایسے ہی نہیں رکھا ہے. ضرور اس کا کوئی مقصد ہوگا, ضرور کوئی وجہ ہوگی گھروں میں ان مورتیوں کو بنانے اور رکھنے کی. پھر اس کے بعد اگلی نسل جب آئی, پچھلی نسل کے جانے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا پاگل نہیں تھے, عقل مند انسان تھے, سمجھدار لوگ تھے. گھروں میں جو مورتیاں بنا کر رکھا اس کا کوئی مقصد ہوگا. اور پھر اس کے بعد انہیں مورتیوں کی پرستش شروع کر دی, انہیں مورتیوں کی عبادت شروع کر دی. عبداللہ بن عباس نے کہا فلما تنسخ العلم وبدت, کہا کہ جب علم ختم ہو گیا, معرفت اٹھ گئی, جانکاری نہیں رہ گئی, تو پھر انہیں تصویروں کی پرستش شروع ہو گئی, ان کی پوجا کی جاتی رہی. تو یہ جو مشرکین بتوں کو پوچھتے ہیں یہ کچھ ایسا نہیں کہ مٹی کے پتھر کے بنائی ہوئی خوبصورت تصویریں نہیں, وہ بزرگ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, صالحین ہیں, نیک لوگ ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مشرک قرار دیتا ہے, انہیں شرک میں مبتلا قرار دیتا ہے. اور ایک بات سن لیں, بات آ گئی ہے تو میں آپ سے عرض کر دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید کی دعوت دیا اور لمبی مدت تک صرف یہ دعوت دیتے رہے, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیا کہہ لو؟ لا الہ الا اللہ کہہ لو. دیر دنوں تک دعوت دیتے رہے. مگر مشرکین جواب میں کیا کہتے تھے کہ اس نے تو ڈھیر سارے معبودوں کو, ڈھیر سارے اللہ کو ایک اللہ بنا دیا, ایک معبود بنا دیا. یہ تو عجیب و غریب بات ہے, یہ ہونے والی بات نہیں ہے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. ارے ڈھیر سارے معبود کے بدلے میں ایک معبود, یہ تو بہت انہونی عجیب و غریب بات ہے, انوکھی بات ہے, یہ نہیں چلنے والا. یہ بات انہوں نے کیوں کہی وہ آپ سنیں. رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان مشرکوں سے اگر آپ پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. دوسری جگہ رب نے کہا کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین کس نے پیدا کی, آسمان کس نے بنایا, پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. تیسری جگہ کہا اگر ان سے پوچھو کہ موت اور زندگی کون دیتا ہے, سورج اور چاند کس نے بنایا ہے, پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. تو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق, آسمان اور زمین کا مالک, انسان کی ساری دنیا کی ساری مخلوقات کا رازق اللہ رب العالمین ہے. تو پھر جھگڑا چل رہا ہے. اللہ کی طرف نبی بھی دعوت دے رہے تھے اور اللہ کے بارے میں مشرکین بھی کہتے ہیں سب کا خالق, سب کا مالک, سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہے. موت وہی دیتا ہے, زندگی وہی دیتا ہے, روزی کی دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے. تو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نبی بھی تو کہیں کہ اللہ کی طرف آؤ, وہ بھی کہیں کہ ہاں اللہ ہمارا مالک ہے. پھر وجہ نزاع کیا ہے, اختلاف کیا ہے, جھگڑا کیا ہے؟ آخر نبی نے جب کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو جنت میں چلے جاؤ گے, وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہوگا, ان ڈھیر سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا جائے, یہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے معبود تھے وہ کیسے رب تھے ان کے جن کی وہ پرستش کرتے تھے؟ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ جب سفر کرتے ہیں تو سفر میں جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے, جب ان کی کشتی سمندر کی موجوں میں پھنس جاتی ہے, تو یہ لوگ سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں, صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں. گویا کہ آسانی میں اور آرام کے وقت,
کے مواقع پر ڈھیر سارے معبود ہیں، بہت سے رب ہیں، مگر جب آفت آتی ہے، جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، سمندر کی موجیں کشتیوں کو نگل لینا چاہتی ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ اب مرے تب مرے، اس وقت سب کو بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا عَنْهُ، پھر جب خشکی پر اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ابھی کیا دعا کیا تھا، ہم کو بچایا کس نے ہے۔ تو اللہ کے بارے میں مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ پریشانی میں بچانے والا صرف اللہ ہے، مشکلوں سے چھٹکارا دینے والا صرف اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اور آپ کی قوم کے لوگوں کے درمیان یہ شدید دشمنی، یہ لڑائی، یہ مار پیٹ، حتیٰ کہ مکہ میں رہنا نبی کا دشوار کر دیا گیا، مکے میں نبی کی زندگی مشکل بنا دی گئی، آپ کے صحابہ کا مکے میں زندگی گزارنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آپ کے انگارے پر زندگی گزار رہا ہو۔ کیوں؟ عقیدے میں یہ مطابقت اور عقیدے کی موافقت کے باوجود دشمنی کی بنیاد کیا ہے میرے دوستو؟ اس کو آپ سمجھو، پہلے اس کا اعتراض کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہی اس کلمے کا مفہوم ہے جس کو پڑھ کر کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گویا کہ اس کلمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، وہ اس کلمے کا مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والے بھی ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے، اس لیے اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے جب عبادت کا کوئی بھی کام، پرستش اور بندگی کا کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے شرک۔ ان سے مطلوب تھا کہ وہ عبادت جو کر رہے ہیں وہ بتوں کے بجائے، مخلوق کے بجائے، بزرگوں کے بجائے، پیروں کے بجائے، صالحین کے بجائے، بڑے لوگوں کے بجائے، پہنچے ہوئے لوگوں کے بجائے اللہ کے لیے اسے انجام دیں۔ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے، روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے، نذر و نیاز مانیں تو اللہ کے لیے، چڑھاوا چڑھائیں تو اللہ کے لیے، قربانی پیش کریں تو اللہ کے لیے، طواف کریں تو اللہ کے لیے، چادر پیش کریں تو اللہ کے لیے، کپڑے تقسیم کریں تو اللہ کے لیے۔ لیکن وہ کس کے لیے کرتے تھے؟ یہ اپنے معبودوں کے لیے کرتے تھے، اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے، جن بتوں کے بارے میں ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، یہ اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارا وسیلہ بنے، اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے جینے کا کام دیں گی، اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گی، اللہ کے اوپر دباؤ بنا کر ہمارے مطالبات کو تسلیم کروائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنے سے وہ لوگ کیا بن گئے؟ مشرک، شرک کرنے والے بن گئے، اسلام سے بے بہرا اور اسلام کے دشمن قرار پائے۔ اب اگر ہمارے اندر یہ بات پائی جائے تو، اگر یہی تصور ہمارے یہاں پایا جائے، اگر اسی کام کو ہم لوگ انجام دیں تو کیا ہماری توحید محفوظ رہے گی؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لیبل لگا دیا ہے کہ جو چاہو کرو تمہاری توحید باقی رہے گی، اور اس کو جو کان کھول کر بات بہت مشکل ہے لیکن ہے بہت چھٹی ہوئی۔ اہل حدیث ہونا شرک سے حفاظت کی ضمانت نہیں ہے۔ آپ نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا اور اس کے بعد کچھ بھی کرتے رہو آپ شرک سے محفوظ ہو گئے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نام کچھ بھی آپ کا ہو، اللہ تعالیٰ نام کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ عمل کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب اگر اہل حدیث ہونے کے بعد آپ تعویذ بنواتے ہو، تعویذ پہنتے ہو، تعویذ سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کہاں جاؤ گے؟ اور اس سے گندی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ تعویذ اور یہ دعا کسی غیر مسلم سے کرواتے ہو، کسی ہندو اور غیر مسلم سے آپ اپنے لیے دعا کرواتے ہو، تعویذ بنواتے ہو، شفا یابی کے لیے درخواست کرتے ہو، تو آپ کا شمار کس میں ہوگا؟
وہ کون سا قرآن پڑھ کر آپ کو دعا کرے گا؟ قرآن کی کون سی آیت کے ذریعہ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا؟ کہاں ہے آپ کا ایمان؟ کیا پھر بھی آپ سمجھتے ہو کہ آپ شرک سے محفوظ ہو؟ پھر بھی آپ سمجھتے ہو کہ شرک سے آپ بچے ہوئے ہو؟ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹے بچے کے کمر میں مائیں کندھن پہناتی ہیں، کالا سا دھاگا پہناتی ہیں. وہ کالے دھاگے میں کبھی کبھی لوہا بھی مار دیا جاتا ہے، چھوٹا بڑا اپنی پہنچ کے اعتبار سے. یہ کیوں پہناتی ہیں عورتیں کمر میں دھاگا؟ بچوں کو کیا وجہ ہے؟ عورتیں بچوں کی کمر میں کالے دھاگے کیوں پہناتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ یہ کالا دھاگا بچوں کو بری نظر سے بچائے گا. یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے میرے دوستوں؟ دھاگے میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے تو دھاگا ڈال دے گا. اس دھاگے میں اتنی قوت اللہ نے دیا ہے کہ اگر آفت آنے والی ہے، بیماری آنے والی ہے تو دھاگا اس کو روک دے گا. بچے مائیں جب بچوں کو کاجل لگاتی ہیں تو کاجل لگاتے ہوئے آنکھ پر اور پیشانی پر ایک کالا سا بندہ رکھ دیتی ہیں. پیشانی پر بھی کاجل لگا دیتی ہیں. آنکھ میں کاجل لگانے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آنکھ کی روشنی بڑھے گی، آنکھ کا جو گرد و غبار ہے وہ باہر آئے گا. لیکن پیشانی کی کاجل لگانے سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ملے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کیا ملے گا؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا اس کاجل کے ایک ذرے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی اولاد کو دنیا کی مصیبتوں سے، دوسرے گندے انسانوں کی نظروں سے محفوظ رکھے؟ کیا اس کاجل کے اندر بندوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کی طاقت اور صلاحیت پائی جاتی ہے؟ سوچو، یہ الگ کی بات کر رہا ہوں میں. بچے کو جب بستر سے سلایا جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے بچہ، تو اس کے تکیے کے نیچے برف میں چھری، چاقو، لوہا اور کوئی بھی دھاردار چیز یا بنا دھاگے لوہے کی شکل میں وہاں رکھ دیا جاتا ہے. لوہے کو رکھ کر کے الگ اپنے بچوں کو سلاتے ہیں بستر پہ. اگر یہ بات غلط ہوگی تو اپنے گھر جا کر کے اپنے عورتوں سے پوچھنا. ایک گارڈین کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شرک سے بچائیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو شرک کی لعنت سے بچانے کی کوشش کریں. کون سی غلط آپ کے پاس ہے؟ اگر دین محفوظ نہیں، اگر ایمان محفوظ نہیں، اگر شریعت محفوظ نہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے آپ کی قومیت اور آپ کی رجوعیت سے؟ آپ کی مردانگی سے کیا فائدہ ہے؟ ارے عورت کرتی ہے، مانتی نہیں، کب مانے گی وہ آپ کی بات؟ اس میں بھی سمجھوتا چلے گا میرے دوستوں. اس میں بھی ایسا دوبارہ ہے آپ کو. جب دین نہیں رہی تو آپ کے باقی رہنے کا کیا مطلب ہے؟ دین نہیں باقی رہا، ایمان نہیں محفوظ رہا، تو آپ کے رہ کر کے آپ کی زندگی سے، آپ کے وجود سے کیا ملے گا آپ کو؟ تو یہ کیوں رکھا جاتا ہے لوہا بچے کے بستر کے بغل میں؟ اس لیے کہ یہ لوہا شیطان کو بھگا دے گا. اس لوہے کو دیکھ کر شیطان گھر سے بھاگ جائے گا. یہ گھروں میں جو تلواریں ہیں، جو ہتھیار بڑے بڑے رکھے رہتے ہیں، ہتھیار، چھری، چاقو، پتہ نہیں کیا کیا رکھا رہتا ہے، ان کے بھوتے کی شیطان گھروں میں گھس آتا ہے. کبھی نہیں رکتا کہ یہاں سے تلوار رکھا ہوا مت جاؤ، یہاں چھری رکھی ہوئی ہے اس گھر میں مت جاؤ، یہاں چاقو رکھا ہوا ہے اس گھر میں مت داخل ہو. کبھی نہیں ہوتا. وہ یہ جان لوہا اس بچے کو شیطان سے بچا دے گا. ہے طاقت اس لوہے کے اندر شیطان سے بچانے کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک ایسی چیز کا بچاؤ حاصل کیا جو بچاؤ کی طاقت نہیں رکھتا. اس کا کیا نام ہے؟ بچانے والا، بیمار کرنے والا، بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے لوہے کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، وہ بھی بچاتا، اس کے پاس طاقت ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مصیبتوں سے بچائیں گے، یہ ہمارے پیر اور فقیر آفتوں سے ہم کو نجات دیں گے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لوہا، یہ دھاگا، یہ کاجل ہمیں نظر بد سے، شیطان کی گرفت سے بچائے گا. باقی رہتے ہیں ہمیں لذیذ اس تصور اور اس عقیدے کے ساتھ. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں، بات میری دوسری طرف نکل گئی کیونکہ میں 2-3 باتیں بتانا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن بات بھول گئی. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ عبادت کرنا یہ اہم ہے کیونکہ اسی لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم یہ ہے کہ ان عبادتوں سے ایک حصار قائم کیا جائے، ان کو بچانے کی کوشش کی جائے، انہیں محفوظ رکھا جائے، انہیں ضائع ہونے سے کسی بھی طرح سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کیا جائے، تب اس کا ثواب ہم کو ملے گا. اس سے بچاؤ کا پہلا طریقہ
اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، کیونکہ شرک اعمال کو اکارت اور برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شرک کی حالت میں انسان کا اگر انتقال ہو جائے تو نہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اسے حاصل ہوگی اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس کے کسی عمل کا اسے ثواب دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر اپنی عبادتوں کی حفاظت کے لیے شرک سے بچاؤ ضروری ہے۔ اور آپ مت رہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں، ہمارے اندر شرک نہیں پایا جاتا۔ نہیں میرے دوستوں، میرے نبی نے کہا ہے الشرک اخفی من دبیب النمل علی الصخرۃ الصماء فی لیلۃ ظلماء۔ کہا کہ شرک اس قدر تاریخ ہے، اس قدر تاریخ ہے کہ جیسے تاریخ رات میں پہاڑ کی چوٹی پر چونٹی چلتی ہے اور کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ایسے ہی شرک بنی آدم میں سرایت کر جاتا ہے اور بنی آدم کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو چونٹی کے چلنے سے زیادہ باریک ہے شرک کا ہمارے اندر گھس جانا۔ اور اسی لیے میرے رب نے کہا تھا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت، زیادہ نہیں اکثریت، یہ مشرک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، بات یہ رہ جا رہی ہے جو ضروری ہے جن سے